حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ باتوں کو سماعت کریں گے۔ ملک شام سے ایک مسلمان تاجر مدینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سامان میں قندیلیں، تیل اور رسیاں بھی موجود تھیں۔ جمعرات کا دن ڈھلنے کے قریب تھا کہ تاجر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا۔ غلام نے تاجر کے حکم سے سامان کھولا اور قندیلیں نکال کر ستونوں کے ساتھ لٹکا دیں۔ پھر ان میں تیل اور پانی ڈال کر بٹی ہوئی ڈوریاں رکھ دیے۔ ادھر سورج نے اپنا چہرہ چھپایا، ادھر تاجر نے غلام کو قندیلیں روشن کرنے کا حکم دیا۔ روزانہ سورج کے غروب ہوتے ہی جب رات کی تاریکی مسجد میں داخل ہونے لگتی تو کھجور کے سوکھے پتوں کو جلا کر کچھ روشنی کا انتظام کر لیا جاتا تھا، مگر آج مسجد نبوی شریف قندیلوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین اور خوبصورت منظر کو دیکھ کر استفسار فرمایا، کس نے ہماری مسجد کو روشن اور منور کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، آپ کے ایک جانثار اور وفادار صحابی حضرت تمیم داری نے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے تمیم داری، تم نے مسجد کو سجا کر اسلام کو زینت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا و آخرت دونوں کو روشن کرے۔ دوستوں، حضرت سیدنا تمیم داری کا پورا نام ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ ہے، جبکہ مورث اعلیٰ عبد الدار کی نسبت سے داری کہلائے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ ایک عطر فروش تھے اور اسی سلسلے میں مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندری سفر پر تھے کہ راستہ بھول گئے اور سمندر میں 1 ماہ تک بھٹکتے رہے۔ آخر کار ایک سنسان جزیرے پر پہنچے جہاں دجال قید تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس سے باتیں کر کے آپ پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے 10 افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ گوش گزار کر کے ایمان لے آئے۔ آپ بارگاہ رسالت میں مختلف تحفے پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ الورد نامی ایک قیمتی گھوڑا پیش خدمت کیا، جبکہ ایک مرتبہ منقے بھی پیش کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت اور شان رسالت کو پوری دنیا میں ظاہر فرما رہا ہے، لہٰذا مجھے بیت المقدس کا قریبی گاؤں بیت اللحم عطا فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا، وہ گاؤں تمہارا ہے۔ پھر اس گاؤں کی ایک دستاویز تیار کر کے آپ کے حوالے کر دی گئی۔ جب مسلمانوں نے ملک شام پر فتح کا جھنڈا لہرایا تو آپ اسی دستاویز کو لے کر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم نے وہ بستی آپ کے سپرد کر دی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا تمیم داری نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے
مسجد میں بیان کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے پوچھا، آپ کیا بیان کریں گے؟ عرض کی، لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھوں گا، انہیں نیکی کی جانب راغب کروں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا، یہ نفع کا سودا ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن آپ اپنا بیان جاری رکھتے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے۔ آپ نے مزید بیان کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت عمر نے آپ کو مزید 1 دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں بیانات کے سلسلے میں 1 دن کا اور اضافہ کر دیا تھا۔ یوں آپ ہفتے میں 3 دن بیان کرنے لگے۔ آپ کا شمار ان خوش نصیب حضرات میں ہوتا ہے جنہیں حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح باجماعت پڑھانے کے لیے امام مقرر فرمایا تھا۔ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو عمدہ کپڑا پہن لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 1000 درہم کی مہنگی چادر اوڑھ کر نماز کے لیے باہر تشریف لاتے۔ رات کے سائے گہرے ہو جاتے تو مسواک کرتے، پھر عطر لگا کر اپنے آپ کو معطر کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تہجد کے لیے مزید اہتمام کرتے اور ایک خاص لباس زیب تن کر کے نماز تہجد ادا کرتے۔ آپ نے 4000 درہم کا ایک مہنگا اور عمدہ لباس خرید کر رکھا ہوا تھا، لہٰذا جس رات لیلۃ القدر کا گمان ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ اسی لباس کو پہنتے اور پوری رات ذکر و عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ایک رات آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو اپنے نفس کو سزا دینے کی ٹھانی اور رات میں سونا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورا 1 سال آپ کو قیام اللیل کرتے ہوئے گزر گیا۔ آپ 7 دنوں میں 1 بار ختم قرآن کرتے تھے، جبکہ بعض اوقات یوں ہوتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور 1 رکعت میں ہی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ روزانہ رات میں کتنا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو رات کو قرآن پڑھ کر لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے آج رات قرآن کی تلاوت کی ہے۔ پھر فرمایا، مجھے بھول کر 3 رکعتیں نفل نماز پڑھ لینا تو پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کہ رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کروں اور صبح لوگوں پر یہ بات ظاہر کروں۔ بعض اوقات ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہتے اور روتے رہتے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی۔ نماز کے بعد مسجد میں آپ کو دائیں بائیں جو بھی ملتا اس کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لا کر انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے اس کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے۔ آپ نے اپنی رہائش مدینہ منورہ میں رکھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد ملک شام تشریف لے گئے اور تادم حیات وہیں رہے، اور سن 40 ہجری میں دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ سے مروی 18 احادیث مبارکہ آج بھی کتب احادیث کی زینت بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد در اولاد آج تک اسی بستی میں رہ رہی ہے۔
بعض ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے آپ کی اولاد سے اس بستی کو واپس لینا چاہا تو امام غزالی علیہ رحمہ نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس شان و عظمت کے مالک ہیں کہ اپنے اصحاب کو جنت کی زمین تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لہٰذا دنیا کی زمین تقسیم کرنے کے تو زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو جنت کی زمینیں تقسیم کر دیا کرتے تھے تو دنیا کی زمینیں تقسیم کرنا ان کے لیے کیا بات ہے۔ دوستو، یہ تھے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے حوالے سے ہم نے کچھ باتوں کو سماعت کیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔